ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہر عمل سے یہ کام اچھا ہے. ہر عمل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین اکرام، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے. مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے. ہم مدرسہ کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے. اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. اسی طرح یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کے جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا تو طالب علم دین کو دیکھو. باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر روپ اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتی ہے وہ زمین اس کے استغفار کے لیے دعا کرتی ہے. صبح شام اس کے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء اتقوا اللہ من النار. یہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسہ میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلباء کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسہ میں امداد دیتے ہیں. ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا. دوستو، مدرسہ کی قدر کرو. تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.